الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. اس بات کی وضاحت کہ ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریافت کر لے، دوبارہ پوچھ لے تاکہ وہ بات اچھی طرح اس کو سمجھ آ جائے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 103 ہے، قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکہ ان عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ کیا فرمایا کہ آپ جب کوئی ایسی بات سنتی جو آپ کو سمجھ نہ آتی تو دوبارہ معلوم کر لیتی تاکہ آپ اس بات کو حتی تعریفہ، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ اس بات کو بخوبی سمجھ لیتی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حوسب عذب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، من حوسب عذب، جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ سوال امی جان نے کیا جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سمجھ نہیں آیا تو سوال کر لیا۔ سوال کیا کیا، قالت عائشہ قلت اولیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن بہت زیادہ آسان حساب لیا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو گویا امی جان کو سمجھ نہیں آئی تو فوراً انہوں نے سوال کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذلک العرض ولکن من نوقش الحساب یہلک۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں ایک پیشی ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی نا وہ غارت ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب کی کچھ قسمیں ہیں۔ ایک حساب تو یہ ہے کہ جس میں نوقشہ نقش کرید ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ تو آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سوال کہ ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا ہے، تو انسان کی ساری قوتیں ساری طاقتیں معطل ہو جائیں گی، جواب دے دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب کون دے سکتا ہے، اپنی صفائی کون پیش کر سکتا ہے؟ تو گویا ایسا آدمی کہ جس کو بار بار یعنی مناقشہ کیا جائے گا کہ ایسا کیوں نہیں کیا، فلاں مال آپ کو دیا کہاں خرچ کیا، کیوں خرچ کیا، اس قسم کی جو باتیں ہوں گی تو انسان کے بس میں نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آگے سے جواب دے۔ ایسا معاملہ جس کے ساتھ پیش آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو عذاب دے گا۔ وہ الگ سے روایات موجود ہیں سفارش کے ساتھ یا گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں بھیج دے گا۔ دوسرا حساب جسے حساب عرفی کہہ لیں یا حساب یسیر کہہ لیں، جس کا سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اسے کہتے ہیں حساب یسیر۔ حساب اللہ ضرور لے گا لیکن بہت آسان حساب لے گا۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب اللہ تعالیٰ لے گا، اور جس طرح اگلی آیت میں ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، آسان حساب جس سے لیا جائے گا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو کر پھر اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا کہ لو اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان میرا حساب لے لیا ہے۔ تو یہ حساب کی دو قسمیں امی جان کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ سمجھ میں آتی ہیں۔ باقی بغیر حساب کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 لوگوں کا جو ذکر ہے وہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار بھی ان میں کر لے۔ دوسرا یہاں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو جس مسئلہ کے تحت لے کر آئے ہیں وہ علم کا ایک خوبصورت پہلو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے جس بات کو نہ سمجھ آئے وہ دوبارہ سوال کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں خصوصی طور پر ملائی جبہ جنہوں نے پہنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم تصور کرنے والے،
پیر اور پیشوا قسم کے لوگ، ان سے آپ سوال نہیں کر سکتے۔ وہ حضرت صاحب منبر پر بیٹھ کر لاکھوں باتیں کر لیں، آپ ایک بات کا ان سے حوالہ نہیں پوچھ سکتے کہ فلاں بات آپ نے کہاں سے کی ہے، کوئی قرآن کی آیت پڑھے یا حدیث پڑھے۔ تو گویا اس طرح جو مولائی جبہ یا دستار باندھے ہوئے ایسے لوگوں کو سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، تو یہ روایت ایسے لوگوں کے لیے رد کرتی ہے اس بات کا کہ نہیں، بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جو وہ بات کرتا ہے وہ پابند ہے اس بات کا کہ اپنی کہی ہوئی بات کی دلیل قرآن و سنت سے پیش کرے۔ اب ایک طرف امی جان ہیں اور ایک طرف اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مقام رکھنے والے وہ بات کر رہے ہیں جن پر شریعت اترتی ہے، جن سے دلیل پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن امی جان نے پھر بھی سوال کر لیا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حساب جس کا لیا جائے گا اس کو تو عذاب ملے گا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ جس کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا بڑا آسان حساب لے گا۔ تو گویا ان کی اس کنفیوژن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا۔ اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو بھی ایک مرتبہ کنفیوژن ہو گئی تھی، ایک مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آیا تھا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ دریافت کر لیا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھیے اور آج سے ہی اس بات کو سیکھیے کہ ہر بات جو علماء کرتے ہیں، حفاظ کرتے ہیں، ان کی بات پر آپ ان کو سوال بھی کر سکتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی بات کی دلیل کا مطالبہ بھی ان سے لازماً کر سکتے ہیں، بلکہ کچھ معاملات میں تو ضرور کرنا چاہیے، وگرنہ یہ شتر بے مہار کئی قسم کے لوگ جو اس کے اہل نہیں ہیں منبر و محراب کے، لیکن وہ وارث بن چکے ہیں، وہ جو چاہیں کہیں، جو چاہیں کریں، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین پوری طرح انہوں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا رتبہ اماموں سے کم کر دیا ہے، اور بہت زیادہ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو ناقابل بیان ہیں۔ دوسری بات یہاں سے یہ سمجھیں کہ جہاں جس طرح سوال کی کثرت کے ساتھ اجازت دی ہے، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے بے جا سوال کرنا اور بطور تعنت سوال کرنا، یعنی بال کی کھال اتارنے کے لیے سوال کرنا، ایسے سوال کرنا بھی منع ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ان کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہنے کے لیے ایسے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو ایسے سوالات کرنے کی بھی یقینی طور پر ممانعت موجود ہے۔ اس کے متعلق کچھ احادیث بھی ہیں، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ اس طرح سوال کرتے ہیں نا، یہ وہی ہے جن کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فتنہ برپا کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے یہ بات اپنی اہمیت کے ساتھ مزید اجاگر ہو جائے گی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ہے، بلکہ حسن سند کے ساتھ ہے، امام آجری نے اپنی کتاب الشریعہ میں نقل کیا ہے، اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی میں اس کو نقل کیا ہے۔ قصہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی تھا، صبیغ اس کا نام ہے۔ تو یہ آدمی قرآن کریم کی آیت پکڑ کر کسی اور کے ساتھ اس کو ملا دینا، مسئلہ کوئی اور ہے، دلیل کوئی اور ہے، گویا یہ فتنہ برپا کرنا چاہتا تھا، قرآن کی معنی کو الٹ پلٹ کرنا چاہتا تھا۔ تو وہاں کے جو گورنر تھے غالباً عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے پیغام بھیجا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف کہ یہاں ایک آدمی یہ پریشان کر رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اب ایسے آدمی کی تلاش میں تھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر چکے تھے کہ یا اللہ میرا اس کے ساتھ کہیں آمنا سامنا ہو جائے، یہ دین کو بدنام کرنے کا کون سا اس نے اپنے ذمے جو ہے کام لیا ہوا ہے۔ اچانک کیا ہوا، ایک موقع پر ملاقات ہو گئی۔ وہ آیا اور امیر المؤمنین سے سوال کیا کہ یہ جو والذاریات ذروا آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں عبداللہ صبیغ ہوں۔ عمر ابن خطاب فرمانے لگے کہ میں پھر عبداللہ عمر ہوں۔ کیا فرمایا؟ فوری طور پر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ چھڑی لے کر آؤ۔ چھڑی منگوائی اور اس کو پکڑا، بہت زیادہ اس کی مار پٹائی کی اور فرمایا کہ اگر تیرا سر مونڈا ہوتا نا تو میں تیرے سر کا ستیہ ناش کر دیتا۔ اتنا مارا
کہ وہ آگے سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یا تو مجھے ماریں یا پھر چھوڑ دیں. تو گویا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پھر تھوڑا سا ترس آیا، اس کو چھوڑ دیا اور پھر دوبارہ بھیجا اس کی علاقے کی طرف، دوبارہ پھر خط بھیجا کہ جب تک یہ سیدھا نہ ہو تمام لوگوں سے کہیں کہ اس کے ساتھ کبھی بھی نہ بیٹھیں، یہ بہت اہم بات ہے. پھر دوبارہ ان کا پیغام عمر ابن خطاب کو آیا کہ نہیں، اب وہ توبہ طائب ہو چکا ہے، اب کیا اجازت ہے؟ پھر انہوں نے خط لکھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ ہاں اب اس کے ساتھ لوگ میل جول رکھ سکتے ہیں. یہاں سے ایک بڑی اہم بات سیکھی ہے کہ جو لوگ قرآن و سنت کی دلائل کو الٹ پلٹ کر کے پیش کرتے ہیں، ابھی یہ کچھ دیر پہلے سوال آیا کہ اولیاء کرام جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حقدار ہیں. دلیل کیا پیش کی؟ سورہ آل عمران کی آیت وہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ وہ برس والے کو یا کوڑ کے مریض کو ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. اب کیا یہ دلیل جو معجزے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، آج کا کون سا ایسا ولی ہے مجھے دکھائیں، مجھے بھی ہلکا سا یہ برس کی شکایت ہے، میں ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں، کوئی ولی مجھے ملے کہ میرے سر پر ہاتھ پھیرے اور یہ بیماری ختم ہو جائے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. لہذا اس بات کو سمجھیے، جتنے بھی اولیاء مل جائیں سارے کے سارے مل جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا تھا نا کہ وہ ہاتھ لگاتے تھے تو فوری طور پر جو ہے مریض شفا یاب ہو جاتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. تو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا کرتا ہے، عام لوگوں کو عطا نہیں کرتا. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ایسے لوگوں کے خلاف دیکھیں عمر ابن خطاب نے اس کو کتنا مارا ہے، حتیٰ کہ اسپیشلی اس کے لیے چھڑی تیار کروائی اور اس چھڑی کے ساتھ خود اس کو مارا. تو یہاں سے خلاصتاً یہ بات سمجھیں کہ جس بات کی سمجھ نہ آئے اس کا سوال کر لینا یہ ضروری ہے. انما شفاء العی السؤال، جس کو کچھ نہ آتا ہو سوال کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اب دیکھیں جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا لیکن سوال نہیں کرتا، وہ تو غلط کر رہے. فوری طور پر اس کو چاہیے کہ سوال کرے، لیکن بے جا سوال کرنا، جیسے وہ بنی اسرائیل نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، کیسی ہو، رنگ کیا ہونا چاہیے، قد کاٹ کیسا ہونا چاہیے. تو بال کی کھال اتارنا بطور تعنت سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے. خلاصتاً پھر ذکر کر دیتا ہوں، جس بات کی سمجھ نہ ہو سوال کرنا ضروری ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آگے بہت بڑا عالم ہے، شرم نہیں آنی چاہیے، یعنی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، فوراً سوال کر لینا چاہیے، لیکن بے جا سوال سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے. یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا اس روایت کو لانے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.